اسی آیت پر ہم نے کلام کیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس سے پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی جو سازشوں ان کا ذکر تھا، پھر ان سے کیسے بچا جائے، وسوسوں سے کیسا بچا جائے، ان کے شکوک و شبہات جو دین اسلام کے متعلق ہے کیسے بچے. فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر تیسری بات فرمائی کہ جو بھی تم اللہ کے ہاں آگے بھیجو گے تم وہاں اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. تو عبادات کی قبولیت کی شرائط ہم نے 3 بیان کی تھی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ ٹھیک ہو کیونکہ بغیر ایمان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان ہے تو عمل قبول ہوگا، ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، اللہ کے راستے میں مال دیں، جانور کی قربانی کریں، حج پہ جائیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ للہیت ہو، وہ اخلاص ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا حضور وظائف پڑھتا رہتا ہوں لیکن نفع نہیں مل رہا. ہوتا نا کچھ لوگ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، ساس اور بہو کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مختلف مقاصد ہوتے ہیں. امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں لوگ. تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ حضور وہ رزلٹ نہیں مل رہا. تو بزرگ تھے، ان کی نظر بہت دور تک. انہوں نے کہا ارے نادا، یہ کیا کم ہے کہ تجھے اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی تسبیح، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا یہ کم ہے؟ اللہ تجھے اپنے ذکر کی، عبادت کی، تسبیح کی توفیق دے رہا ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے. یہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یعنی تو جنت کی تمنا بھی، تو دوزخ سے ڈرنا بھی. وہ جو رابعہ بصری کے لیے قول منسوب ہے، اگرچہ جنت طلب کرنا ہے، یہ تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ لائق عبادت ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور سجدہ اس لیے کریں کہ وہ حق رکھتا ہے. تو یہ دوسرا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا ہو. آپ جو بھی عبادت کریں اس میں رسول اللہ کی ادائیں نظر آنا چاہیے، حضور کی سنت نظر آنی چاہیے. اگر آپ وہ راستہ چھوڑ دیں گے جو مدینے سے ہو کر اللہ کے حضور جاتا ہے تو پھر وہ راستہ، وہ عمل مقبول نہیں ہے. اب نماز عبادت ہے نا، کتنی بڑی عبادت ہے. آدمی جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی آدمی سورج کے طلوع یا سورج کے غروب یا زوال کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دے اور کہہ دے اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں اور ڈائریکٹ جانا چاہتا ہوں، مدینے کو بائی پاس کرنا ہے میں نے، تو بتائے کیا وہ اللہ کے قریب ہوگا یا اللہ سے دور ہوگا؟ رسول اللہ نے تو منع کیا ہے نا کہ جو مکروہ اوقات میں اس میں عبادت نہیں رکھنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. من صام یوم شک فقد عصى ابا القاسم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے. اب چاند نظر آیا، نہیں نظر آیا، شک میں پڑے ہوئے ہیں، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. نہیں، روزہ شک کا روزہ نہیں ہے. اگرچہ روزہ رکھنا لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا، لیکن اگر ادائیں مصطفیٰ نظر نہ آئے تو وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا. ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا ہے. وہ پاور ہاؤس بجلی کہاں سے بنتی ہے؟ پاور ہاؤس میں. ایک آدمی کہا کہ نہیں، میں تو یہ جو ٹرانسفارمر اور یہ جو پروپر چینل آتی ہے لائٹ، اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ پاور ہاؤس جاؤں گا. پاور ہاؤس جائے گا تو اپنے پاؤں سے، لیکن وہاں سے واپسی، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں، جو چینل بتایا گیا ہے اس کے تھرو جائیں، تب ہی آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے. اللہ کے حضور پہنچنا ہے. اللہ ڈائریکٹ ہم سے کلام نہیں کرتا، نبیوں کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے. ہمیں بھی ڈائریکٹ نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، دعا کرتا ہے، بغیر وسیلے کے کرتا ہے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر عمل میں ادائے مصطفیٰ نظر آنا چاہیے. اچھا، پھر آیت کا اگلا حصہ ہے ان اللہ بما تعملون بصیر. بصیر فاعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. بہت خوب دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. وہ تو دل میں چلنے والی پٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے.
اور آدمی جب یہ تصور بنا لیتا ہے نا کہ اللہ نگران ہے، ہر وقت میرے عمل سے باخبر ہے، تو اس کی نیت میں بھی اور اس کے عمل میں بھی وہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 111 اور 112، جو یہاں یہودیوں کی نصارہ کی جو خوش فہمی ہے نا جنت کے حوالے سے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَا كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مدنی دور کے آخر میں نجران کے عیسائی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو دیکھنے کے لیے یہودی بھی آ گئے۔ یہودی اور نصرانی عیسائی جب یہ بیٹھے حضور کی بارگاہ میں تو ان کا آپس میں مکالمہ ہوا اور آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ جناب جنت میں تو جائیں گے صرف یہودی جائیں گے۔ نصارہ نے کہا جنت میں جائیں گے تو صرف عیسائی جائیں گے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، خیال یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی میں نے اگر کوئی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے، میں نے کوئی آیت نازل کی کہ صرف یہودی جائیں گے یا صرف نصرانی جائیں گے، تو ذرا پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں جانے کے لیے کسی فرقے کا لیبل لگانا نہیں، بلکہ جو شخص بھی اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دے، مطلب کیا، جو اپنا عقیدہ اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کر لے وہی جنت میں جائے گا۔ جو اپنی مرضی نہیں، جو اللہ کی مرضی، عقیدہ وہ جو اللہ چاہتا ہے، عمل وہ جو اللہ چاہتا ہے، راستہ وہ جسے نبیوں نے متعین کر دیا ہے، اگر اس پہ چلیں گے تو ہوگا کیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے خوف کے، اور آخرت میں بھی انہیں کوئی غم نہیں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو بھی اپنے عقیدے پہ قائم رہا اہل کتاب میں سے اور اسلام قبول نہیں کیا، وہ اہل کتاب نہیں رہے، وہ کافر ہو گئے۔ اعلان نبوت کے بعد اگر رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ کافر ہی ہے۔ اور دوسرا یہ، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوا، آپ کے کمالات و معجزات و فضائل کا وہ اظہار نہ کرتا ہو، بلکہ اس کو کڑن سی ہو، مروڑ اٹھتے ہوں، تو پھر وہ عبداللہ ابن ابی کی طرح وہ بھی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہو، صحابہ کی۔ تو صحابہ کا عقیدہ الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہم نے صحابہ سے ہی لیا ہے۔ صحابہ نے جنگوں میں کیا یا محمدہ کا نعرہ نہیں لگایا، صحابہ نے کیا اپنی دعاؤں میں حضور کا وسیلہ نہیں پیش کیا۔ عثمان بن حنیف والی روایت کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، یا محمد انی اتوجہت بک الی ربک بحاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی۔ یہ حضور نے دعا خود سکھائی ہے، تو یہ تو ہم بھی آج بھی مانگتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ وہی ہم نے صحابہ کرام سے لیا ہے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ یہودیوں کی عیسائیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کی یہودیوں کے بارے میں جو رائے ہے
وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نجران کے عیسائی جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جسے آیت نمبر 111 میں بیان ہوا، تو یہودیوں کے ایک عالم ہے رافع، اس نے عیسائیوں سے کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی شے ہے ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی سچی بات نہیں ہے، ہم عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے اور ہم انجیل کو بھی نہیں مانتے، یعنی نبی کی نبوت کا انکار کیا اور اللہ کی نازل کرتا کتاب کا انکار کیا، انجیل کا۔ اچھا، نجران کے عیسائیوں میں سے ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہودیوں تمہارے پاس کوئی سچی بات نہیں ہے اور ہم موسیٰ کو نہیں مانتے اور تورات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے بھی نبوت کا انکار کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے، اور اللہ کی بھیجی گئی جو کتاب ہے تورات، اس کے بھی منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اس جاہلانہ گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ یہ دونوں، یعنی یہ کتاب والے ہیں نا، پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کتاب بھیجی گئی ہے، تورات ان کے پاس ہے، انجیل ان کے پاس ہے، تو یہ کس طرح جاہلانہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ تمہارے پاس کوئی سچی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تورات اور انجیل کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے بھی۔ کیا اس میں سچی بات نہیں ہے؟ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہو، بلکہ کتابیں بھیجی ہو، اس میں سچی بات نہیں تو پھر اور کس کی کتاب میں سچی بات ہوگی؟ انہی کتابوں میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے۔ انہی کتابوں میں، تورات میں جناب عیسیٰ کا اور انجیل میں جناب موسیٰ کا ذکر ہے، اور قرآن میں ان سب کا ذکر ہے، تو یہ سچی بات نہیں ہے۔ وہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے نا، کفار مکہ کے، ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں بھیجی گئی، ان کے پاس کوئی کتاب تو نہیں تھی نا۔ یہودیوں کے پاس تو کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا یہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جناب محمد کے پاس کوئی شے نہیں ہے، اور انہیں شرم دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کتاب ہونے کے باوجود تم نے یہ بات کہی ہے، ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی۔ تو حسد، تعصب، بغض، عناد آدمی کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ حق کا انکار کر دیتی ہے، اور آدمی جب حسد پر آ جائے اور بغض عناد پر آ جائے اور بے وقوفی پر آ جائے، وہ کسی عربی شاعر نے کہا تھا نا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا تھا، کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا تھا، لیکن ان جیسے بے وقوفوں کا علاج وہاں بھی نہیں تھا، ان جیسے بے وقوفوں کا علاج وہاں بھی نہیں تھا۔ آیت نمبر 114 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ احباب، پچھلے جو دروس ہے اس میں ہم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکین کا۔ یہ تینوں ہی کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں عبادت خانوں کو ویران کرنے کے جرم میں شریک تھے۔ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے نا، جیسے یہودیوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، شکوک و شبہات پیدا کیے تاکہ یہ دین سے دور ہو جائے۔ دین سے دور ہوں گے تو مسجدوں کے قریب نہیں آئیں گے، پھر سجدہ کرنے، پھر مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ جس کے دل میں شک آ جائے وہ پھر مسجد کے قریب۔ تو یہودی اس طرح ملوث رہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دوڑے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر باحفاظت اٹھا لیا۔ تو ان یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غضب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رومی بادشاہ تیتوس اس کا نام تھا، اس کو بھیجا اور ان پر مسلط کیا۔ اس نے مسجد اقصی میں آ کر مسجد اقصی کو ویران کر دیا،
بے حرمتی کی ہے، تورات کو جلایا وہاں پر، اور خنزیر وہاں ذبح کیے مسجد اقصی میں، اور اس مسجد کو، بیت المقدس کو وہ اجاڑ کے رکھ دیا اس نے۔ اور عیسائیوں کو چونکہ یہودیوں سے نفرت تھی تو انہوں نے چونکہ وہ جناب یحییٰ علیہ السلام سے، جناب زکریا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کہ ان کو شہید کیا، اور وہ جو بادشاہ آیا نا تیتس، اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، اور مسجد کو ایسے اجاڑ دیا انہوں نے کہ وہاں اللہ کا ذکر، وہاں اللہ کی عبادت، وہاں اللہ کا نام لیوا کوئی بھی نہیں، مسجد کو ویران کر دیا انہوں نے۔ اچھا، اسی طرح مشرکین کا حال دیکھ لیں کہ مشرکین نے کیا کیا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام جانے سے روک دیا، منع کر دیا کہ نہیں آ سکتے۔ عمرہ کرنے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت لے کے نکلے تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ کو عمرہ کرنے سے، اللہ کے گھر سے جو روکے، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے گھر سے روکتا ہے کسی کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے گھر سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اللہ کے گھر کو ویران نہیں کر سکتا، اللہ کے گھر کو گرا نہیں سکتا۔ اور یہاں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، یہاں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک ہے ظالم، ایک ہے اظلم۔ ظالم بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اظلم بھی ہے۔ ظالم جو ظلم کرتا ہے، اظلم وہ جو سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے۔ کبیر، کبیر کا مطلب کیا ہے؟ بڑا، لیکن اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، قریب، قریب کو کہتے ہیں اقرب بہت زیادہ قریب، جاہل، اور اس کے بعد اجہل جو بہت ہی زیادہ جاہل ہو، جمیل خوبصورت، اجمل جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ صیغہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں سپرلیٹو ڈگری جسے کہتے ہیں وہ استعمال ہوئی ہے، اس میں تفضیل استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے گھر، اور پھر ایک گھر کی بات نہیں ہو رہی، مساجد اللہ، یہاں جو مسجد نہیں آیا بلکہ مساجد یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ مسجد کہیں پر بھی ہو، وہ بیت اللہ شریف کی ہو، وہ مسجد نبوی ہو، وہ بیت المقدس میں ہو، کائنات کے کسی بھی حصے میں، یو کے میں ہو، پاکستان میں ہو، عرب میں ہو، کہیں پر بھی ہو مسجد، مسجد کا حکم یہی ہے کہ اس کی تعظیم ہے۔ مسجد ایک عزت والی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان يدخلوها الا خائفین۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد آتے ہوئے نا ڈرتے ہوئے آیا کریں، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ جس شاہی دربار میں آدمی جاتا ہے نا تو ایک وقار کے ساتھ جاتا ہے، شان و شوکت اور بادشاہ کے دربار کا ایک جلال اس کے ذہن میں ہوتا ہے، بڑی تعظیم سے اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا بادشاہ کے دربار میں آدمی جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر مسجد کے حوالے سے بھی کہ جب آپ مسجد کا رخ کریں تو یہی ذہن میں رکھیں کہ میں کس کے حضور جا رہا ہوں۔ غالباً امام زین العابدین تھے، وہ جب نماز وضو کر لیتے نا تو آپ کب کبھی طاری ہوتی، چہرہ آپ کا متغیر ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ آپ عبادت کہا یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ ایک خوف اپنے اوپر طاری کرتے ہیں۔ ان يدخلوها الا خائفین، جب آؤ نا اس میں داخل ہونے لگو نا تو ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر آیا کریں۔ مسجد میں ذکر سے، عبادت سے، کسی بھی صورت میں ذکر، اذکار، سجدے، تلاوت، عبادت سے جو روکنے کی کوشش کرے وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ وہ سب ناجائز ہے، وہ حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ کسی کو مسجد میں عبادت سے روکا نہیں جا سکتا، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو روکے وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے۔ مسجد چونکہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں ہر ایک کو، چاہے بڑے سے بڑا شرابی ہو، بڑے سے بڑا زانی ہو، بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ وہ آ سکتا ہے اللہ کے حضور، اگر وہ توبہ کرنے آ رہا ہے، وہ عبادت کرنے آ رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ ظلم ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسجد میں شور شرابہ اتنا ہو کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کنسنٹریٹ نہ کر پائے، یا مسجد کے آس پاس گانے باجے، مشینیں، پتہ نہیں شور شرابے ہو کہ آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا، یعنی عبادت میں خلل یہ پڑ رہا ہے، یہ بھی ذکر روکنے کی صورت میں داخل ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی اس میں شامل ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے
نمازیوں کی تعداد اس کی وجہ سے کم ہو جائے کہ آدمی بڑا تند خو ہے، ترش مزاج ہے، بد اخلاق ہے، اس کی وجہ سے مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا، وہ آدمی بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد سے بدظن کر رہا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ جائیں، وہ بھی اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کیونکہ مسجد کی تعمیر، یہ رنگ روغن قالینیں، یہ اے سی، یہ جھنڈے، یہ ٹائلیں، یہ مسجد کا حسن نہیں ہے، مسجد کا حسن نمازی ہیں۔ اگر مسجد میں نمازی آتے ہیں تو مسجد آباد ہو جاتی ہے۔ اگر مسجد میں نمازی نہ ہو، آپ 4 ملین کی بنا لیں، 10 ملین کی بنا لیں، اس کا کیا آپ کو رزلٹ کیا مل رہا ہے؟ نتھنگ۔ نمازیوں کو بلائیں۔ پچھلے زمانے میں کسی نے ایک جملہ لکھا تھا نا کہ پچھلے زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہو۔ اب مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، نمازی کچے ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی اپنے ان دوستوں کے لیے پیغام دوں گا کہ جو کسی بھی عنوان سے مسجد میں کوئی پروگرام ہوتا ہے نا تو وہ شرک و بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مسجد کے اندر بلائیں۔ آپ کسی بھی ٹائٹل، کسی بھی عنوان، میلاد النبی ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، شہداء کربلا ہو، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ٹائٹل دے دیں۔ اگر یہ پسند نہیں ہے ٹائٹل، کوئی اور ٹائٹل دے دیں۔ آپ بے نمازی کو مسجد کے اندر دعوت دے بلائیں۔ وہ پروگرام میں کسی عالم کو سننے کے لیے مسجد میں آتا ہے، وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ لنگر کھانے آ جاتا ہے، وہ صرف دعا میں شامل ہو جاتا ہے، وہ صرف عالم کو سننے کے لیے آ جاتا ہے، وہ کسی نعت خان کو نعت خوانی کے لیے وہ سننے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر آیا اور آپ نے بڑا سا پوسٹر شائع کر دیے، جناب اس پروگرام میں جانا شرک و بدعت۔ تو یہ آپ مسجد کو آباد کر رہے ہیں یا مسجد کو ویران کر رہے ہیں؟ آپ مسجد میں لوگوں کو، ہم یہاں پوسٹر لگا کے بلائیں، ہم اہتمام کریں، ہم علماء بلائیں، نعت خان بلائیں، یہاں لنگر پکائیں، یہاں دعا کا اہتمام ہو، لوگوں کو کہیں آئیں مسجد آباد کریں، اور آپ بڑا پوسٹر باہر لگا دیتے ہیں نہیں جی یہ تو شرک و بدعت ہے۔ تو آپ مسجد کو آباد کر رہے ہیں یا مسجد کو ویران کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جس کو دیکھو نا مسجد آنے، اس کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھو، اس کی عادت ہو مسجد میں آنا، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیوں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو مسجدوں کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اب مسجدوں کی تعمیر میں آپ مفسرین کی کتابیں اٹھائیں، جو مسجد کو آباد کرتا ہے، جو صفائی کرتا ہے، جو خیال رکھتا ہے، جو سجدے کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، یہ سارے مسجد کی جو مسجد کو آباد کرنے کی کیٹیگریز ہیں۔ ان سے اللہ راضی ہوگا۔ تو ان سب کے لیے ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ مسجدوں کو ویران نہ کریں بلکہ مسجدوں کو آباد کریں۔ ایک بے نمازی آدمی نماز سے دور ہے، وہ لنگر کھانے ہی مسجد میں آ جاتا ہے اور بات عالم دین کی اتنی اچھی اس کو لگ جائے، وہ نمازی بن جائے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے۔ ایک آدمی اگر صرف ذکر کی مجلس میں آ جائے اور وہ ذکر کی نیت لے کے بھی نہ آئے، حدیثوں میں کتنی دفعہ سنا ہے، وہ صرف آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آپ آگے سے فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں کہ نہ جی یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ اسی طرح چونکہ یہ آیت میرے سامنے ہے، مساجد کے حوالے سے پاکستان کے شہر لاہور کی ایک مسجد رحمت للعالمین ہے جو پچھلے 9 مہینے سے بند پڑی ہے۔ اس مسجد کے منبر و محراب سے رسول اللہ کی محبت کے چراغ لاکھوں دلوں میں روشن ہوئے ہیں۔ اسی مسجد کے منبر و محراب سے اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، قرآن کی محبت، دین اسلام کی محبت، اس درویش نے، اس قلندر نے ایسے خوبصورت پھول دیے کہ آج تک ان پھولوں کی مہک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اسی منبر و محراب پر عقیدہ ختم نبوت پر اس دلیر انسان نے، اس حسین کے خادم حسین نے ایسا پہرا دیا کہ اللہ نے اس کے جنازے میں مخلوق کا سمندر بھیج کر بتایا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس مسجد کو ویران رکھا ہے۔ اس مسجد میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، میں اپنے وزیر اعظم سے بھی، چونکہ یہ جائے گا یہ پیغام، وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے بھی کہتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر سے بھی کہتا ہوں، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہتا ہوں، ہم نے یہ ملک کس کے نام پر بنایا تھا؟
ہم نے اسلام کے نام پر اس ملک کو بنایا تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس ملک میں آج شراب خانے تو کھلے ہیں لیکن رحمت للعالمین مسجد بند پڑی ہے۔ ہیرا منڈی ہو، وہ زنا کے اڈے ہوں، وہ جوؤں کے اڈے ہوں، وہ تو سب کھلے ہیں، لیکن اللہ کا گھر کیوں بند رکھا ہے؟ بابری مسجد تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا، ہندوؤں نے روکا تھا، ہندوؤں نے اللہ کا ذکر بند کیا، ہندوؤں نے اللہ کی عبادت سے روکا، وہ تو ہندو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، انہیں اللہ کی رضا رسول اللہ کی غلامی سے کیا غرض۔ آپ نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، آپ نے تو کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ شہباز شریف صاحب، سیاست کھیلیں آپ، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ نہ کھیلیں، اپنے ایمان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کو کرسی عزیز ہے، طاقت اور نشے کے اقتدار کے نشے میں آپ اتنے ڈوب گئے کہ آپ کو اللہ کی رضا کی بھی فکر کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرسی کا نشہ چڑھ گیا ہے، آپ کو طاقت قوت اقتدار کا نشہ ہے اور کرسی سے زیادہ محبت ہے، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، آپ انتظار کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھیں، اس میں آپ انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کہ اللہ کا عذاب آئے تم پر۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہے، اپنی دنیا سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح پیغام ان سپاہیوں کے لیے بھی ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا ان کے افسروں کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا اپنی تنخواہ کا، نوکری کا، اپنے عہدے اور منصب کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ یزیدی فوج نے کیا کیا تھا؟ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے، بے حرمتی کی تھی، اللہ نے ان فوجیوں کا نام و نشان تک مٹا دیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا ہے، بے حرمتی کرنے پر عبرت کا نشان بنا دیا ہے ایسے لوگوں کو۔ اور پھر امام حسین نے یزیدی فوج کو رسول اللہ کی حدیثیں سنائی ہیں، آپ نے صحیح اسلام پہنچایا۔ تو جس کے سینے میں، دل میں رتی برابر بھی ایمان ہونا، جیسے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جہنم کی صف سے نکل کر جنت کی صف میں آ گئے، کیونکہ ایمان موجود تھا نا ان کے سینے میں، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اہل بیت کی محبت تھی نا۔ وہ جہنم کی صفوں سے نکل کر، جہنمیوں کی صفوں سے نکل کر جنتیوں کی صف میں آ گئے۔ وہ باطل کو چھوڑ کر انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ آپ نے کلمہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے تو پھر یہ جو اوپر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو نہ دین کو جانتے نہ اسلام کو جانتے، جن کو قل اللہ پڑھنی نہیں آتی، وہ دین کی تبلیغ، وہ دین کا حکم آپ کو دیں گے، وہ دین آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ پہلے مسلمان ہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر پہلے کریں، پھر لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی آپ جو ڈیوٹی ہے آپ کی وہ پوری کریں، لیکن پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ فرماتا ہے اَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرتے ہوئے آؤ۔ آپ مسجد کے حدود میں داخل ہوتے ہیں بوٹوں سمیت، قرآن کی بے حرمتی، مسجد کی بے حرمتی، مسجد کو ویران کرنا، مسجد کو اجاڑنا، آپ یہ حرکت کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ آپ مسلمان نہیں ہو، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ یہ میں مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ آیت میرے سامنے آئی ہے تو یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر یہ بات میں نہ کروں، کل خدا نہ خواستہ، چونکہ مصلی یہ جو امامت ہے یہ پل صراط ہے، لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا جو فرمان ہے اس کو پیچھے ڈال دینا یہودیوں کا طریقہ، جو حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا ہے، اس میں کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ قرآن ہے، آیتیں ہیں، موت ایک ہی دن آنی ہے، موت نے جب آنا ہے تو وہ قبر میں ہم نے اسی رات ہی جانا، اس سے پہلے کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اور آخر میں ان تمام علماء جو پاکستان کے مشائخ ہیں، مفتیان کرام ہے، وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو آستانوں کے سجادہ نشین ہیں، سارے بزرگ، ان سے 10 بستہ ہم عرض کرتے ہیں، حضور یہ آج جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے کرتے ہیں، آج ہمارے ہاتھ لوگ چومتے ہیں تو دین کی وجہ سے چومتے ہیں، ہمارے دستار قبے جبے کی جو عزت ہے وہ دین کی وجہ سے ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا آستانہ اس کا سجادہ نشین امام حسین ہے، انہوں نے دین کے لیے اپنی گردن کٹوا دی ہے۔ ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ آپ گردن کٹوا دیں اپنی، لیکن اتنا ضرور عرض کریں گے کہ دین کے نام پہ ساری زندگی ہم نے کھایا ہے، تو اس دین کا حق بھی ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم اتنا پیغام تو وقت کے ان حکمرانوں کو دیں کہ مسجد کھولتے ہیں یا ہم باہر نکلیں،
کسی پارٹی سے سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں. مسجد تو اللہ کا گھر ہے. مسجد رحمت للعالمین اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کے لیے تو آپ نکل سکتے ہیں. آپ کی طویل خاموشی, مجرمانہ خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ کے خاکے اب جیو نیوز پہ چلنے شروع ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے جیو نیوز پر, ہمارے پاکستانی چینل پر چلنا شروع ہو گئے ہیں. جی 15 دن کی ہم نے سزا دے دی ہے. چیف جسٹس کا کوئی گستاخی چیف جسٹس کی ہو جائے تو ایک شاہ صاحب کو, سید زادے کو 35 سال کی سزا سنا دی ہے, اور رسول اللہ کے خاکے شائع ہوئے تو 15 دن کے لیے لائسنس معطل, بس حساب برابر ہو گیا. اور کہا نا کسی نے کہ حق کی بے باک آواز خاموش ہو جائے تو باطل شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. مسجد رحمت للعالمین ایک مضبوط اور توانا آواز تھی, غیرت کی, حضور کی محبت کی, دین اسلام پر پہرا دے رہے تھے وہ. اس آواز کو دبایا تو گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہونا ہی تھا. ساتھ میں وہ نعت خوان جو سٹیجوں پہ چڑھ چڑھ کے حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ کے گھر کے چراغ بجھا دیے ہیں, دروازے بند کر دیے ہیں, آپ کا عشق و محبت ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے. آیت نمبر 114 بھی چل رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہی جو بیان کیا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, ظاہر باطن پاک صاف منور فرما. قرآن کی نورانیت سے ہمارے سینوں کو, دل دماغ روح کو روشن منور معطر مجلہ مصفہ فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما. ہم سب کو دین متین پر استقامت, اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.